اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حیات الصحابہ رضی اللہ عنہم حصہ اول، دعوت کا باب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مختلف قبیلوں کو حج کے موسم میں دعوت دینا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا کہ آپ اپنے آپ کو عرب کے قبیلوں پر پیش کریں تو آپ منی تشریف لے گئے۔ میں اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ ہم عرب کی مجلسوں میں سے ایک مجلس میں پہنچے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر سلام کیا۔ ابو بکر ہر دم پیش قدمی کرنے والے تھے اور وہ عرب کے نسب کو خوب اچھی طرح سے جانتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ کس قوم کے لوگ ہو؟ انہوں نے کہا ربیہ کے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم ربیہ کے کون سے خاندان کے ہو؟ اس کے بعد ابو نعیم نے بہت لمبی حدیث ذکر کی ہے جس میں یہ بھی آتا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے فرماتے ہیں کہ پھر ہم ایک باوقار مجلس میں پہنچے، اس میں بہت سے بلند مرتبہ اور بزرگ بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر سلام کیا۔ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہر دم پیش قدمی کرنے والے تھے۔ ان سے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم کس قوم کے لوگ ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم بنو شیبان بن سالبہ کے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ان کی قوم میں ان سے زیادہ عزت دار کوئی نہیں ہے۔ اس وقت اس قوم میں مفروق بن عمر اور ہانی بن قبیصہ اور مثنى بن حارثہ اور نعمان بن شریک موجود تھے، اور ان میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سب سے زیادہ قریب مفروق بن عمر تھے، اور مفروق بیان اور بات چیت میں اپنی قوم پر چھائے ہوئے تھے، اور ان کی 2 زلفیں تھیں جو ان کے سینے پر پڑی ہوئی تھیں۔ کیونکہ یہ مجلس میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سے سب سے زیادہ یہ قریب تھے، اس لیے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا تمہارے قبیلے کی تعداد کتنی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہم 1000 سے زیادہ ہیں اور 1000 کم ہونے کی وجہ سے شکست نہیں کھا سکتے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا تمہارے یہاں حفاظت کی کیا صورت ہے؟ انہوں نے کہا ہمارا کام تو کوشش کرنا ہے، باقی ہر قوم کی اپنی اپنی قسمت ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا تمہارے اور تمہارے دشمنوں کی لڑائی کے بیچ کیا حال ہوتا ہے؟ مفروق نے کہا جب ہم لڑتے ہیں تو بہت زیادہ غصے میں ہوتے ہیں، اور جب ہمیں غصہ آ جاتا ہے تو ہم بہت سخت قسم کی لڑائی لڑتے ہیں، اور ہم عمدہ گھوڑوں کو اولاد پر اور ہتھیاروں کو دودھ دینے والے جانوروں پر ترجیح دیتے ہیں۔ یعنی جنگ کا سامان ہم کو سب سے زیادہ پیارا ہے، اور مدد تو اللہ کی طرف سے آتی ہے، کبھی اللہ ہم کو غالب کر دیتے ہیں، کبھی دوسروں کو، شاید آپ قبیلہ قریش کے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا اگر تمہیں یہ خبر پہنچی ہے کہ قریش میں اللہ کے ایک رسول ہیں تو وہ یہ ہیں۔ مفروق نے کہا کہ ہاں ہمیں یہ خبر پہنچی ہے کہ قریش کے ایک آدمی کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر مفروق نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو کر کہا آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں اے قریشی بھائی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر بیٹھ گئے، اور ابو بکر کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے کپڑے کا سایہ کرنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، اور اس کی دعوت دیتا ہوں کہ مجھے اپنے یہاں رہنے کی جگہ دے دو اور میری ہر طرف سے حفاظت کرو اور میری مدد کرو تاکہ میں اللہ کے حکم کو پہنچا سکوں، کیونکہ قبیلہ قریش کے لوگ اللہ کے دین کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں اور اللہ کے رسول کو جھٹلا رہے ہیں، اور باطل میں لگ کر انہوں نے حق کو بالکل چھوڑ دیا ہے اور اللہ سے بے نیاز ہو گئے ہیں، حالانکہ اللہ ہی ہر حال میں ساری مخلوق سے بے نیاز اور تعریف کے قابل ہیں۔ مفروق نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے قریشی بھائی آپ اور کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ آیتیں تلاوت فرمائیں جس کا ترجمہ ہے تو کہہ تم آؤ میں سنا دوں جو حرام کیا ہے تم پر تمہارے رب نے، کہ شریک نہ کرو اس کے ساتھ کسی چیز کو، اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، اور مار نہ ڈالو اپنی اولاد کو غریبی کے ڈر سے۔ ہم روزی دیتے ہیں تم کو اور ان کو، اور پاس نہ جاؤ بے حیائی کے کام کے جو ظاہر ہو اس میں سے اور چھپا ہو، اور مار نہ ڈالو اس جان کو جس کو حرام کیا ہے اللہ نے مگر حق پر۔ تم کو یہ حکم کیا تاکہ تم سمجھو، اور پاس نہ جاؤ یتیم کے مال کے مگر اس طرح سے کہ بہتر ہو، یہاں تک کہ پہنچ جاوے جوانی کو، اور پورا کرو ناپ اور تول کا انصاف سے۔ ہم کسی کے ذمے وہی چیز لازم کرتے ہیں جس کی اس کو طاقت ہو، اور جب بات کہو تو حق ہی کہو، چاہے وہ
اپنا قریبی ہی ہو اور اللہ کا عہد پورا کرو۔ تم کو یہ حکم کر دیا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو، اور حکم کیا ہے کہ یہ راہ ہے میری سیدھی، سو اس پر چلو اور مت چلو اور راستوں پر کہ وہ تم کو جدا کر دیں گے اللہ کے راستے سے۔ یہ حکم نصیحت کر دیا ہے تم کو تاکہ تم بچتے رہو۔ سورہ انعام آیت 152 سے 154۔ مفروق نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے قریشی بھائی، آپ اور کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ اللہ کی قسم یہ زمین والوں کا کلام نہیں ہے، اور اگر یہ زمین والوں کا کلام ہوتا تو ہم اسے ضرور پہچان لیتے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیتیں تلاوت فرمائیں جس کا ترجمہ ہے، اللہ حکم کرتا ہے انصاف کرنے کا اور بھلائی کرنے کا اور قریب والوں کے دینے کا، اور منع کرتا ہے بے حیائی سے اور نامعقول کام سے اور سرکشی سے، تم کو سمجھاتا ہے تاکہ تم یاد رکھو۔ سورہ نحل آیت نمبر 90۔ مفروق نے کہا، اے قریشی، اللہ کی قسم تم نے بڑے اچھے اخلاق اور اچھے عمل کی دعوت دی ہے، اور جس قوم نے آپ کو جھٹلایا ہے اور آپ کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کی ہے انہوں نے جھوٹ بولا ہے۔ مفروق نے یہ مناسب سمجھا کہ اس بات میں حانی بن قبیصہ بھی شریک ہو جائیں، اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ یہ حانی بن قبیصہ ہیں جو ہمارے بزرگ اور ہمارے دینی معاملوں میں کے ذمہ دار ہیں۔ حانی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے قریشی بھائی، میں نے آپ کی بات سنی اور آپ کی بات کو میں سچا مانتا ہوں، اور میرا خیال یہ ہے کہ آپ کی ہمارے ساتھ یہ پہلی بیٹھک ہے، اس سے پہلے بھی کبھی ملاقات نہیں ہوئی ہے اور آگے کی کوئی خبر نہیں ہے، اور ہم نے ابھی تک آپ کے معاملے میں غور نہیں کیا اور آپ کی دعوت کے انجام کے بارے میں سوچا نہیں، اور ابھی سے ہم اپنے دین کو چھوڑ کر آپ کے دین کو اختیار کر لیں تو اس فیصلے میں غلطی بھی ممکن ہو سکتی ہے، اور یہ کم عقل ہونے اور انجام میں غور نہ کرنے کی نشانی ہے۔ جلدی کے فیصلے میں غلطی ہو جایا کرتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پیچھے بڑا خاندان ہے جن کے بغیر ہم کوئی سمجھوتا کرنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ فی الحال آپ بھی واپس تشریف لے جائیے اور ہم بھی واپس جاتے ہیں، آپ بھی غور کریے، ہم بھی غور کرتے ہیں۔ اور حانی نے یہ بات بھی مناسب سمجھی کہ اس بات چیت میں مثنہ بن حارثہ بھی شریک ہوں۔ تب انہوں نے کہا کہ یہ مثنہ بن حارثہ ہمارے بزرگ اور ہمارے لڑائی کے معاملوں کے ذمہ دار ہیں۔ اس پر مثنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں نے آپ کی بات سنی ہے اے قریشی بھائی، مجھے آپ کی بات اچھی لگی اور آپ کا کلام مجھے پسند آیا، لیکن میری طرف سے بھی وہی جواب ہے جو حانی بن قبیصہ نے جواب دیا ہے۔ ہم دو ملکوں کی سرحدوں کے بیچ میں رہتے ہیں، ایک یمامہ ہے اور دوسرا سماوا ہے۔ تو ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ کون سے دو ملک کی سرحدیں ہیں؟ مثنى نے کہا، ایک طرف تو ملک عرب کی سرزمین اور اونچے ٹیلے اور پہاڑ ہیں، اور دوسری طرف فارس کی سرزمین اور قصرہ کی نہریں ہیں، ہمیں وہاں رہنے کی اجازت قصرہ نے اس شرط پر دی ہے کہ ہم وہاں کوئی نئی چیز نہ چلائیں اور نہ کسی نئی تحریک چلانے والے کو وہاں رہنے دیں، اور بہت ممکن ہے کہ آپ جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں وہ بادشاہوں کو ناپسند ہو۔ سرزمین عرب کے آس پاس کے علاقے کا دستور یہی ہے کہ خطاوار کو خطا معاف کر دی جاتی ہے اور اس کا عذر قبول کر لیا جاتا ہے، اور سرزمین فارس کے آس پاس کے علاقوں کا دستور یہ ہے کہ نہ تو خطاوار کی خطا معاف کی جاتی ہے اور نہ اس کا عذر قبول کیا جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو اپنے علاقے میں لے جائیں اور عربوں کے مقابلے میں ہم آپ کی مدد کریں تو ہم اس کی ذمہ داری لے سکتے ہیں، لیکن فارس والوں کے مقابلے میں ہم کوئی ذمہ داری نہیں لے سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے سچی بات صاف صاف کہہ دی تو یہ تم نے برا جواب نہیں دیا، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ کے دین کو لے کر وہی کھڑا ہو سکتا ہے جو دین کی ہر طرف سے حفاظت کرے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑ کر کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد ہم اوس اور خزرج کی مجلس میں پہنچے۔ ہمارے اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام پر بیعت ہو گئے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اوس و خزرج والے بڑے سچے اور بڑے صبر کرنے والے تھے۔ دلائل پیج نمبر 96۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔